حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کہہ دیا۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ معزز و محترم عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ عشرہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے، بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ امام ابن کثیر آپ امام بخاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں ہیں، اور عید الاضحیٰ کی فجر اس سے مراد ہے، یعنی یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی بابرکت یہ ایام ہیں۔ اسی طرح اس میں دوسری برکت ہے، اس میں ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کریم کا نام نامی اس میں گرامی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ معمول بنا لیں۔ ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ ذکر جاری رکھیں۔ اس کی جو 9 تاریخ ہے، 9 ذوالحجہ شریف، وہ بھی بڑی برکت والا دن ہے۔ اس 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لے تو 1 سال پہلے، پچھلا اور 1 سال آنے والا، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے روزہ رکھنے کا اجر اسے عطا کرتا ہے۔ تیسرا اس میں حج ہے، جس پہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ تفصیلاً بات کی تھی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حج کی برکت عطا کرتا ہے، تو یہ کیا جائے۔ چوتھی چیز جو حج وہاں نہیں کر سکتے تو وہ یہاں پر خطبہ عید الاضحیٰ میں شامل ہوں اور قربانی کریں، جن پہ قربانی واجب ہے، جن کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے وہ قربانی کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جس کو رب نے استطاعت دے رکھی ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ جسے رب نے طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ بندے کی کسی سے لڑائی ہو نا، بہت سخت لڑائی ہو، تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرے سامنے نہ آئی۔ وہ کہیں چلو جی ٹھیک ہے، یہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی، میرے سامنے نہ آئے بس۔ آپ سمجھ آئی بات کی؟
میرے سامنے مت آنا ورنہ کام خراب ہوگا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقت کے باوجود بھی اگر تو نے قربانی نہیں دی تو فلا یقربن مصلانا، پھر ہمارے گھر نہ آنا، ہمارے سامنے نہ آنا۔ تو اگر یہاں حضور کے سامنے آنے سے منع کر دیا گیا ہے تو قیامت والے دن کیا بنے گا؟ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو منگنیوں کے اوپر تو لاکھوں روپے اجاڑ دیتے ہیں، شادیوں پر لاکھوں روپے ہزاروں روپے کی وہ ہوائی فائرنگ اور جناب وہ پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں، اور عیاشی کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، بچے کی سالگرہ پہ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب آئی قربانی کی باری قاری صاحب بڑا برا حال ہے، اجڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی بندے کو دیکھیں بعد میں تو وہ دوستوں کی دعوت کر رہا ہے اور ہوٹلنگ ہو رہی ہے، عیاشی ہو رہی ہے۔ جب دین کی بات آئی، حالانکہ پہلے دور کے اندر یہ تھا رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی تھی اور قربانی بجلی جلا کے چلی جاتی تھی، آگ آتی تھی جلا کے چلی جاتی تھی۔ یہ حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسانی کر دی، فرمایا حبیب تیری امت سے پیار بڑا ہے، آگ آ کے جلائے گی نہیں، ذبح خود کریں، کھائیں خود، یاروں کو کھلائیں، محلے کے غریبوں کو کھلائیں اور قربانی کا ثواب بھی پورا پائیں۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج بیان کر دوں۔ ہم لوگ جانور کو چیک کرتے ہیں، جانور میں کوئی عیب تو نہیں، چیک کرنا بھی چاہیے۔ جانور میں کوئی نقص ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، ہم چیک کرتے ہیں کان تو نہیں کٹا ہوا، اندھا تو نہیں ہے، گائے بھینس ہے اس کا تھن تو نہیں کٹا ہوا، دم تو نہیں کٹی ہوئی۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ جانور میں عیب نہ ہو۔ ابھی آج کچھ دوست مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو لمپی سکن ہے، یہ گائے کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس کے جسم کے اوپر یہ خارش کے پھوڑے سے بن جاتے ہیں، پنجابی میں تپھڑ کہتے ہیں، اس انداز میں، تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ جانور جسے یہ لمپی سکن وائرس ہو گیا ہے، اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں ہے، بالکل ابتدائی سٹیج میں، اور جسم کے اوپر وہ داغ اور وہ دھبے وہ واضح نہیں ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یا ویسے جانور کو اگر خارش ہوئی ہے اور وہ ویسے تگڑا ہے، مضبوط ہے، جانور موٹا تازہ ہے، مگر اس کے سارے جسم پہ خارش ہے، قربانی ہو جائے گی۔ مگر اگر خارش نے اسے کمزور کر دیا ہے، نحیف کر دیا ہے، یا جس کو لمپی سکن، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سے جو دوست خریدنے جاتے ہیں وہ ذرا چیک بھی کر لیں جانوروں کو، اگر اس کے جسم کے اوپر ایسا کوئی علامت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو علامت بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ جانور جس کو لمپی سکن کی بیماری ہوتی ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے 14 دن میں، 12 سے 14 دن لگتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جانور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ جگالی کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہر وہ جانور جو جگالی کرنا بند کر دے، سمجھ لو یہ بیمار ہے۔ اور یہ ناک کے نتھنے جو ہیں نا، یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جس جانور کے ناک کے نتھنے خشک ہو جائیں، سمجھ لیں اس میں کوئی بیماری ہے، اس میں کوئی نقص ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا
اور جب اس کے کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ کان گرم ہوں گے، اس کا مطلب ہے اسے بخار بھی ہو گیا ہے۔ یہ ابتدائی علامتیں ہیں، پھر اس کے بعد یہ خارش اور جسم کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اگر ابتدائی صورتحال ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ میڈیکلی اعتبار سے اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ اگر کسی جانور کو یہ لمپی سکن ہے اور خارش وغیرہ اور یہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑے بن گئے ہیں، تو کیا ویسے اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ بندہ اس کا گوشت کھائے اور وہ خارش بندے کو ہو جائے؟ اللہ نہ کرے، وہ بیماری ذہن میں سوال آتا ہے نا۔ تو اس کے اوپر میڈیکلی جو تحقیق ہو چکی ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے کہ لمپی سکن وہ وائرس ہے کہ اگر وہ بیماری ہے، اگر یہ کسی جانور کو لگ گئی اور اس کا گوشت اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا گوشت کھانے سے بندے کو بیماری نہیں لگے گی۔ 1% بھی اس کے چانس نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے بچے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس سے ذبح کر کے کھانے سے بیماری نہیں لگتی۔ اور دوسرا ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے، تو میڈیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، اینیمل ڈاکٹرز، خاص اسپیشلسٹ جنہوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، وہ یہی ہے کہ اس گوشت کے کھانے سے بندے کو بیماری، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بیماری کا لگنا یا صحت مندی کا آنا یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں تھا، پچھلے وزیر اعظم نے کہا تھا یہ کرونا وائرس تو یہ تو سب کو ہونا ہی ہونا ہے، آن دی ریکارڈ ہے۔ اور وہ ڈاکٹر اور وہ سارے کہتے تھے ایک بار تو سب کو ہونا ہی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ سائنس یہ کہتی ہے ایک بار تو سب کو ہونا ہی ہے۔ تو یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ رکھا۔ سائنس فیل ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ بیماری ادھر سے آتی ہے، شفا ادھر سے آتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب مجھے کوئی مرض لگتا ہے میرا رب شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم نوازی فرما دیتی ہے۔ بہرحال یہ چند علامات میں نے اس لیے بیان کی تاکہ ذرا آپ محتاط رہیں۔ اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان جانوروں کو خریدنے میں، ان کی قربانی کرنے میں، اور 12 دن کا عرصہ ہوتا ہے جس میں یہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر آگے وہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو آخری دنوں میں چھوٹا سا معمولی سا وہ کیس ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دنوں اس کی قربانی لگ سکتی ہے، تو آپ بلا خوف و خطر اسے ذبح کر سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شدید بھی بیماری ہو تو اس کے گوشت سے بندے کو وہ بیماری نہیں لگتی۔ البتہ شدید بیمار یا شدید ایسے ڈیزیز میں مبتلا جانور، ان کے گوشت کے کھانے سے ویسے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ساتھ بخار بھی اگر ہو گیا ہے اور نزلہ زکام بھی اس کو ہو گیا ہے یا بیماری بڑھ گئی ہے اس کی، تو بیماری کی اس کیفیت کے جانور کے گوشت سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا تھا، یہ ضمناً ایک بات آ گئی درمیان میں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی عرض کر دوں آپ احباب کے لیے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے جو چند الفاظ ہیں ان میں ایک لفظ ہے قربان، اذ قربا قربان، دوسرا لفظ ہے فصلی لربک وانحر، رب کی نماز پڑھ، وانحر اور قربانی دے۔ ایک لفظ آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانیاں، تو یہ بھی قربانی کے لیے۔ عربی میں ایک لفظ ضحیٰ بھی آتا ہے جو قربانی کے لیے آتا ہے۔ تو جب ہم جانور چیک کرتے ہیں کہ اس جانور میں یہ نقص تو نہیں، یہ عیب تو نہیں، تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ کیوں؟
بڑی زبردست بات ہے، اور 2-4 منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، سمجھیے گا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ قابیل برائی کی طرف چلا گیا، حضرت حابیل نیکی کی طرف چلے گئے۔ قابیل نے کہا کہ یہ جو عورت ہے اکلیمہ، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری ہمشیرہ ہے، تجھ پہ حرام ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو آپ نے اپنی طرف سے ہی بنا لی ہے یہ باتیں، اس پہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا؟ فرمایا دلیل، میں نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ رشتہ، یہ اللہ کی حرمت ہے، اس کو پامال مت کرو۔ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ دکھائیں، جیسے آج کچھ لوگ ایسے الہادی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو دلیل دکھائیں پہلے کچھ، ہم نبی کی بات ڈائریکٹ ایسے نہیں مانیں گے، پہلے عقل کے ترازو پہ تولیں گے۔ یہ قابیلی فکر ہے، یہ دجالی فکر ہے۔ بندہ مومن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک نے بات کر دی، بلکہ ہمارے اکابرین بزرگوں نے قرآن و سنت کے مطابق بات کر دی، ہمارے لیے یہی کافی ہے بس۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو کوئی آنکھوں سے میں تو دیکھوں گا۔ چلو فرمایا تجھے دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا تم دونوں ایسے کرو، اپنی اپنی قربانی لے کے آؤ۔ تو حضرت حابیل اپنے ڈیرے سے بکرا لے کے آ گئے، اور قابیل اپنے ڈیرے سے گندم لے آیا، دانے۔ تو دونوں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیے، اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں میں سے جس کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے اس کی قربانی قبول کر لے اور ہمیں دکھا دے، تاکہ اس عورت سے شادی اس کی ہو، پتہ چلے کس کی قربانی قبول ہے۔ تو جیسے ہی دعا کی تو آسمان سے ایک آگ آئی، ایک بجلی، اور حضرت حابیل کے بکرے کو لے گئی۔ جب بکرے کو لے گئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ تو کہتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اب تو نے دیکھ لیا، اب تو مان جا۔ نہیں مانا، حالانکہ کئی مرتبہ حق ان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو چکا۔ تو جس وقت قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو پھر قابیل کہنے لگا میں تو تجھے قتل کروں گا۔ پتہ چلا کہ جب دلیل میں بھی کوئی جھوٹا پڑ جائے تو پھر وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، قتل کا اقدام کرتا ہے، قاتل بنتا ہے۔ قاتل بنا، تباہ و برباد ہوا، ذلیل و رسوا ہوا، خود بھی قتل ہوا، ایمان سے بھی گیا، جان سے بھی گیا۔ مگر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بڑی خاص بات، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربانی تو دونوں نے پیش کی تھی، قبول میں نے ایک کی ہے، دوسرے کی نہیں کی۔ قربانیاں تو دونوں کی ٹھیک تھیں، بکرا بھی ٹھیک تھا، گندم بھی ٹھیک تھی، قربانی والی شے دونوں کی ٹھیک تھی، پر قربانی والے دونوں بندے ایک جیسے نہیں تھے، ایک ٹھیک تھا ایک ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہ پاک کا قرآن مجید میں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے۔ متقین، ڈر والے، رب کا خوف رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جن کے دل پاک ہوں، جن کی نگاہ پاک ہو، شرم و حیا کے پیکر ہوں، اللہ پاک ہے، پاکوں کی چیز قبول کرتا ہے اور پلیت چیزیں اپنے قرب میں آنے بھی نہیں دیتا۔ تو جہاں ہم جانور چیک کرتے ہیں کہ جانور کے اندر یہ عیب تو نہیں، وہاں ذرا اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں، کہیں میرے اندر قابیلی صفتیں تو نہیں ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، قابیلی صفتیں جس کے اندر ہوں گی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، بڑے سے بڑا بکرا بھی کر دے۔ پہلے قابیلی صفتیں باہر نکالو۔ وہ قابیلی صفت کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا، زنا کو حلال سمجھنا، شراب کو حلال سمجھنا، سود کو حلال سمجھنا،
رشوت خوری حرام خوری کو حلال سمجھنا، جن چیزوں کو رب نے حرام کیا انہیں حلال سمجھنا، قابیل یہی کرتا تھا نا۔ دوسری قابیلی صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بے ادبی کرنا، اللہ کے نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ بڑوں کی بے ادبی کرنا، اپنے باپ کی توہین کرنا، اپنی ماں کی توہین کرنا، اپنے بزرگوں سے اختلاف کرنا۔ یہ قابیل کے اندر عیب تھے۔ یہ عیب جس میں بھی ہوں گے، میں پھر نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو نوجوان کہتے ہیں میں نے اپنے پسند کا ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اور پھر حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ تو قابیل نے بھی ایسے کیا تھا، اپنی پسند کی تھی، اور پھر ہوا کیا، اس میں سے جو آگے نسل ہوئی اس کے بچوں نے اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل کیا۔ اندھا بچہ ایک ہوا، قابیل نے ایک دن پانی مانگا، اس نے کہا پانی مانگتا ہے مجھ سے، میں تیرا نوکر ہوں پانی پلاؤں؟ اس نے کہا تو باپ کے آگے توہین کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نے اپنے باپ کی توہین نہیں کی تھی آدم علیہ السلام کی؟ پتھر پڑا تھا اس اندھے کے پاس، وہ قابیل کا بچہ جو ہوا اس نے مارا رکھ کے، اس کا سر پھٹ گیا، وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا، ماں باپ کو ذلیل کیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، اور اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، اور گناہ کیا، اپنی مرضی کے ساتھ غلط راستے اختیار کیے، اللہ نے اس دنیا میں اسے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں گلیوں میں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، جب بکرے کے کان چوندا ہے یا نہیں، ایسے ہی ہے نا جی، جب ہم دم چیک کر رہے ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں، میرے اندر کیا ہے، میرے اندر یہ رولے تو نہیں ہیں، یہ گناہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، یہ قابلی صفتیں میرے اندر بھری تو نہیں ہوئی، ورنہ وہ نہ ہو کہ بکرا قیامت والے دن کھڑا ہو کے کہے یا اللہ مجھے تو اس نے چاروں طرف سے چیک کیا تھا، اپنا اندر دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے جتنے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔